اگر خان کی بہنوں کو اجازت نہ ملے تو وکلا نہیں جائیں گے۔ خان کی بہنوں کو چوتھے مرتبہ رکھا گیا۔ 25 تاریخ کو خان کے بہنوں کو گیٹ پہ تینوں کو روکا گیا۔ سلمان پھر کیوں گئے اندر، وکلا کیوں گئے اندر؟ اور اس کے ساتھ ہی جب خان صاحب کی بہنوں کو روکا گیا، ہر مرتبہ خان صاحب کی بشرا بی بی کی بہنیں آگے جا کے ملی ہیں۔ ہماری پارٹی نے 2 چیزوں کا فیصلہ نہیں کیا آج تک۔ نمبر 1 یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر وکیلوں کی لسٹ میں سے ایک وکیل کو ڈراپ کیا جائے گا تو باقی وکلا نہیں جائیں گے۔ نمبر 2 یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا، یہ ان کا فیملی مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر بہنوں کو روکا جائے تو پھر وکلا نہیں جائیں گے۔ 25 تاریخ کو جب وکلا دوڑ کے جا رہے تھے تو خان کے تینوں بہنوں کو روکا گیا تھا۔ کل خان کے دونوں بہنوں کو بارہا کہا گیا کہ اندر آ جاؤ، ایک بہن نہیں جا رہی تھی۔ پھر اس میں کیا ہے؟ 25 تاریخ کو پھر کیوں آپ لوگ گئے؟ میں پارٹی کی باتیں اس فورم پہ نہیں کرتا۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک فیصلہ وکلا کے ایک ساتھ ملنے کا، اور اگر ٹیم میں سے ایک بندہ کم ہو تو وہ ہم نہیں جائیں گے۔ وہ 26ویں ترمیم کے وقت تھا۔ 26ویں ترمیم جب ہمیں اجازت ملی کہ آپ خان صاحب سے ملے، 5 نام دیے گئے، اس میں سلمان کا بھی نام تھا۔ صبح کے وقت لسٹ آئی، 3 نام انہوں نے کہا کہ یہ آپ چلے جائیں، اس میں سلمان کا نام نہیں تھا۔ ہم نے کہا 5 جائیں گے کیونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے، 5 جائیں یا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ حکومت کی طرف سے ریکویسٹ دی کہ 3 جائے، اور کہا کہ اس کا نام ہم نے اس لیے انکلوڈ نہیں کیا کہ یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے۔ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ میں سے کوئی بھی 3 چلے جائیں، لیکن ہم نے کہا پارٹی کا فیصلہ ہے، پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے، 5 یا کوئی بھی نہیں۔ تو آج تک کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ اگر ایک وکیل میں سے ایک کم ہوگا تو کوئی نہیں جائے گا۔ لسٹ کون دینے کا پابند ہے؟ ایک منٹ، خان کی بہنوں کا اگر روکا جائے گا تو پھر باقی وکلا نہیں جائیں گے، یا باقی کل بھی خان صاحب کی بشرا بی بی کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس پہ میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ 25 تاریخ کے جو 4 ملاقاتوں پہ خان صاحب کی بہنوں کو روکا گیا، کسی ایک مرتبہ پہ کسی ایک پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین یا آفس بیئرر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے اس کو ایجنڈا رکھو کہ اس پہ کیا کریں۔ میں نے کل ان کو کہا ہے کہ آپ ایجنڈا رکھو، 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرو، وکیلوں میں سے کوئی ایک نہیں جائے گا پھر کوئی بھی نہیں جائے گا، خان کے بہنوں کو روکا جائے گا اس میں سے کسی ایک کو تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فیصلہ کرو، وی وڈ 100% امپلیمنٹ ان شارٹ آف دس۔ کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہ کرے، کوئی ایک پولیٹیکل سکورنگ نہ کرے، چیپ پاپولرٹی نہ لے کوئی بندہ۔ اور علی ظفر کے بارے میں یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ وہ منظوری نظر بندہ ہے، وہ ایک گریٹ آدمی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا کام کیا۔ ہی از دا ون، وہ ان وکیلوں میں جس کا شمار ہے جس نے سب سے زیادہ کیسز پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیے ہیں، فری آف کاسٹ کیے، کبھی ایک پیسہ نہیں لیا۔ پشاور ہائی کورٹ گئے، لاہور ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، پھر سپریم کورٹ چلے گئے، الیکشن کمیشن چلے گئے۔ وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اناؤنس ہوئے تھے، لیکن جب اس نے خان صاحب نے چینج کیا کہ شبلی فراز صاحب ہوں گے کیونکہ اس کا تجربہ زیادہ ہے، یہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، علی ظفر نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ پھر جب ہمارا اپوزیشن وہ پارلیمنٹری لیڈر بن گئے اور وہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہے، وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کمیٹی میں بھی ہے، ایک بڑے آنیسٹ بندہ ہے، مجھے سب پہ اعتماد ہے، خان کا سب پہ اعتماد ہے۔ کسی بندے کو یہ کہنا کہ یہ منظوری نظر ہے، اس ورڈز کے میں ایکسٹریم ایکسیپشن لیتا ہوں۔ میں کبھی میڈیا پہ بات نہیں کرتا، میں ایک چیز بار بار کوٹ کرتا ہوں، اور وہ ہے مارک کارنی، کینیڈا کے پرائم منسٹر کے الفاظ۔ وہ کہتا ہے "I'm not a politician, I'm becoming a politician, so sound bites, slander doesn't come easily to me." میں نے بھی 1.5 سال الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا چیئرمین ہونا دنیا کی سب سے بڑی اعزاز ہے۔ جب میں چیئرمین منتخب ہو کے گیا، میرے پاس اسلام آباد کی پولیس آئی کہ آپ کا اسٹیٹس VIP ہے، ہم پروٹوکول دیں گے۔ میں نے کہا میں خان کا چیئرمین ہوں، ورکر چیئرمین ہوں، میں نے کوئی پروٹوکول نہیں لینا، میں اکیلا چلتا رہوں گا۔ مجھے 10 دسمبر 2023 کو چیئرمین ہونے کے بعد اڈیالہ جیل کے ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ چیئرمین ہونے کے ناطے آپ کی گاڑی بھی اندر آئے گی، آپ اندر آئیں گے۔ میری گاڑی کبھی اندر نہیں گئی، وکیلوں کی گاڑیاں جب باہر روکی گئی، میری گاڑی باہر روکی گئی اور میں واک کر کے گیا۔ میرا آج تک 1.5 سال میں، خان صاحب اگست میں اریسٹ ہوئے، اکتوبر تک اٹک رہے، اٹک کے بعد وہ اڈیالہ شفٹ ہو گئے، کبھی ایک ملاقات بھی نام ہونے کی وجہ سے میرا نہیں ہوا۔ اس لیے میں ہمیشہ سے اس کے جاتا ہوں، کسی کو یہ لفظ کہنا اس کی میں ایکسٹریم ایکسیپشن لیتا ہوں، ایسا لفظ کبھی بھی کسی صورت کچھ بھی نہیں ہے، یا جو ہماری گریونسز ہیں۔ تو میں نے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ پلیز ہمیں اس بارے میں بات کرنے کے بجائے وہی سوال دہرانے چاہیے
9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों फ्रेम किया गया है? जो लोग पार्टी छोड़ गए वो मोतबर हो गए, जो खान साहब का साथ दे गए वो 9 मई के अंदर जो है दहशतगर्द ठहर गए। मेरे लीडर इमरान खान मुल्क से भागा नहीं, कुर्बानी दे के इस वक्त जेल के अंदर अब अपना मुकदमा लड़ रहा है, उसको रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम साहबा को रिहा होना चाहिए, हमारी पार्टी को उनसे मुलाकात का मौका देना चाहिए ताकि ये जो इर्द गिर्द अंदेश हैं ये सब ख़त्म हो। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पार्लिमान में जो पानी का मामला चल रहा है सिंध का, या जो बलूचिस्तान इस वक्त बिल्कुल बंद है, जो दहशतगर्दी हो रही है, कि पीके में जो हालात ख़राब हैं, या जो पंजाब के अंदर फस्तायत हैं, मैं ये समझती हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान को कोई जोड़ सकता है तो वो सिर्फ इमरान मैडम, खान। आपने 26 नवंबर के बयानिए में नया गोली क्यों चलाई? आप पैनल लेके आते रही हैं पार्लियामेंट में, लेकिन आपका वज़ीर आला कहते हैं कि गोली सीधी नहीं चलाई, ऊपर से गोलियां चलाई गई। तो इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए मेरी बात सुने, एक मसले में वो टू द कॉन्टेक्स्ट में जब एक फ़िक्रा हम लगा देते हैं, आगे पीछे डिस्कशन निकाल देते हैं, तो इसी तरह ही बहुत ही ऐसे नहीं बात है। मैंने इशारा करके बताया उन्होंने ऐसे नहीं देखिए, हम सबका ये यकीन है, ये मीडिया ने अपनी आंखों से देखा है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई हैं। 26 नवंबर को निहत्ते लोगों पर गोलियां चली हैं। मैं इस दफ़ा ईद पे, आज मैं अपने हल्के से आ रही हूँ, ये जब लास्ट सेशन ख़त्म हुआ था ना पार्लियामेंट का पिछले महीने, मैं उस दिन के बाद डेरा गाजी खान से आज आई हूँ। ये मैं पूरा महीना डेरा गाजी खान में थी। ईद का पहला दिन मैंने जो वो हैं हमारे इलाके के जो लोग 26 नवंबर को जो शहीद हुए थे, शफीक लूंड साहब, मैं उनके घर वालों के साथ, उनके बेटे के साथ, बच्चों के साथ में मिला और मैंने पहला दिन ईद का उन्हीं के साथ गुजारा खराज तहसीन पेश करने के लिए। आप शफीक लुंड के कब्र के कतबे को पढ़ें जो कि इस वक्त शादन लुंड में है, वहाँ पर वही लिखा होगा सानिया 26 नवंबर डी चौक के शहीद। तो कब्र का कुतबा झूठ नहीं बोलता। इसलिए एक्सप्लेनेशन में ज़रूर हमसे ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोगों के ऊपर ही FIR हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, और वही हम सवाल करें कि गोली क्यों चलाई। पंजाब अब लास्ट में इंसाफ का, उसने ईमानदारी से जो कुछ वो फील कर रहा था उसने वो बयान दिया। जब वो बैठा तो असेंबली का स्पीकर बोलने लगा कि जुनैद, नाम तो नहीं लिया, कि जुनैद अकबर, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में होते तो आप ये बातें फलाने साहब को सुना देते। ये कुर्सी जिस पे स्पीकर बैठता है ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस की कुर्सी है। इसकी जिम्मेवारी अपने अराकीन का दिफा करना होता है। ये किसी और इदारे का तर्जुमान नहीं है। जिस सिक्योरिटी को उसकी मीटिंग की स्पीकर साहब या हवालदार साहब, मेरा दोस्त, जिक्र कर रहा है, कौन सी सिक्योरिटी की मीटिंग? पाकिस्तान क्राइसिस में है, पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान हमजहत बुरानों में मुब्तला है, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि यहाँ आइन पे अमल दरामद नहीं होता। यहाँ पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनने नहीं दिया जाता, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। जुनैद अकबर ने जो कुछ कहा ये उसकी बेहतरीन अपनी फीलिंग थी। स्पीकर कहता है कि आप लोग नहीं आए, हम क्यों आते? आपने 10 आदमियों को बुलाया या 20 आदमियों को, 5 आदमी तहरीक इंसाफ के, 10 आदमी पीपल्स पार्टी के, 18 आदमी पीपल्स इस्लामी पार्टी के, मुस्लिम लीग के। आप दे ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। अगर किसी ने कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो सारी असेंबली के मेंबर उसमें मौजूद होंगे, उसमें तमाम सेनेटर मौजूद होंगे, उसमें तमाम मेंबर मौजूद होंगे। देन व्हाई अंडर कैमरा? हमने कौन सी बात छुपानी है? कौन सी बात आपकी चुपती है? आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी बातचीत थी, आप तमाम बात बुलाते, 2 दिन 3 दिन मुसलसल उस पर बात करते। और उम्मीद का इलाका, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्लाह, जो इसके तमाम मिनरल्स OGDC या कोई और 2 महकमों को दे दिए गए हैं, और उनमें यह है कि उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 10% हो। ये कौन मानेगा बाबा? ये कौन मानेगा? आइन कहता है, 18th अमेंडमेंट कहती है कि सूबों के वसाइल पे सूबों का इख्तियार होगा।
اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں کورٹ. ہم یہ کام نہیں ہونے دیں کہ سارے منرلز آپ لوٹیں گے, لوگ آئیں گے وہ 10% ہمارے صوبے کا ہوگا. نہیں, نہ ہم یہ مانیں گے. اور جس انداز میں خیبر پختونخوا کی پارٹی لگی ہوئی ہے, تحریک انصاف والے لگے ہوئے ہیں اپنے منرلز کو بچانے کے لیے, وی سپورٹ دیم. آپ نہ مجبور کریں لوگوں کو, پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن آئے گا, نقصان اس ملک کا ہو. خدا کے لیے اس ملک میں رہے. اچھا, میں صاحب اس وقت جو امن و امان کے حالات ہیں